ایک اور پہلو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صحابی کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ہماری روایت کے اندر. احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کا جب لفظ بولتے ہیں تو وہ بالکل اور معنوں میں آتا ہے. اکثر اوقات آپ خاص صحابہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیفائن کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی اور کب پیش آئی؟ آپ غالباً یعنی ڈیفائن کرنے سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں کہ علم حدیث میں جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ صحابی وہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ بھی اگر زندگی میں دیکھ لیا ہے تو وہ صحابی ہے، اور اس کی وفات بھی ایمان پہ ہوئی، ایمان پہ ہوئی ہوگی تو وہ صحابی شمار ہوگا. جی. تو یہ اچھا سوال ہے، اہم سوال ہے. تو اس میں ہمیں جو علوم کی ضرورتیں ہیں، دینی علوم کی اپنی اپنی ضرورتیں، اپنے اپنے زاویے، ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. تو محدثین کا تو چونکہ دائرہ اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایات موجود ہیں ان پر سند کے پہلو سے تحقیق کر کے ان کا ایک درجہ متعین کرنا اور ان کو امت کے لیے فراہم کرنا. تو اس زاویے سے تو ظاہر ہے انہیں صحابی کی تعریف، چونکہ اس میں روایت اہم ہے اور کون آدمی سلسلہ سند کے اتصال کے لحاظ سے وہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ زیادہ اہم ہے. اور روایت کرنے والے جو لوگ ہیں جو اہل ایمان کی جماعت میں، وہ ظاہر ہے محدود نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. تو محدثین کو فطری طور پر جو اپنے علمی ضرورتوں کے لحاظ سے صحابی کی تعریف کرنی پڑی وہ یہی ہے. ہم نے اگر روایت لینی ہے اور یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہے، حالت ایمان میں دیکھا ہے، اور وہ ایک روایت ہمیں نقل کر رہا ہے، تو اس کی یہ حیثیت ہوگی، ہم اس کو یہ درجہ دیں گے. بالکل ٹھیک. بالکل. یہ محدثین نے اپنے اس کے لحاظ سے، اور ظاہر ہے وہ وسیع ہی ہونی چاہیے. بالکل. تمام صحابہ جنہوں نے دیکھا اس کو. البتہ بعض محدثین، بعض فقہا درجہ بندی بالکل کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور کو دیکھا تو ان کی نقل کردہ روایت کو ہم کیا اہمیت دیں گے، کہ کس درجے میں رکھیں گے، وہ درجہ بندی بالکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فقہائے صحابہ، حاضر باش صحابہ، ان کی روایت کا مقام اور ہے، جن کو کم موقع ملا ان کا اور ہے. اس طرح معروف صحابہ، ان کی روایت کا مقام اور ہے. کچھ ایسے صحابہ جن کا نام معلوم ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا، لیکن ان کے بارے میں اور کوئی زیادہ حالات ہمارے علم میں نہیں ہیں، ظاہر ان کی روایت کا مقام اور درجہ وہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. تو ان قیود کے ساتھ محدثین نے ایک وسیع میسر. البتہ جیسے آپ فقہ میں جائیں گے تو آپ کو پھر وہاں پر فقہائے صحابہ کی آراء، ان کی زیادہ اہمیت ہوگی، اور وہ تمام فقہی بحثیں وہ 12-15 بڑے فقی صحابہ ہیں، انہی کی گرد آپ کو ملیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے جب فرق کرتے ہیں اپنے بہت قریبی صحابہ میں اور ان صحابہ میں جو بعد میں آئے یا وہ تھوڑا سا ان کا اتنا اتصال اور تعلق نہیں ہے، تو وہ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ فرق اور یہ فرق مراتب تو خود قرآن نے بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، کیونکہ آپ پر ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں وہ اس شرف میں تو شریک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا جو انتخاب جن معیارات پہ کیا اس کے لحاظ سے ان کے مابین بھی بہت سے فرق مراتب، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقع پہ نمایاں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو تم سب میرے ساتھی ہو، لیکن یہ جو ایک خاص حلقہ ہے میرے ساتھیوں کا، جو اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہیں، ہر گرم سرد میں ساتھ رہے ہیں، مجھ سے انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں، تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ مرتبے میں اور مقام میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو سے بعض موقعوں پر یہ فرق بیان فرماتے ہیں.